السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران احمد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی شفیع الرحمان گلگتی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد دوحہ قطر۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صدقہ جاریہ اور کار خیر کی فضیلت۔ اس موضوع پر مفتی صاحب تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے کہ کار خیر اور صدقہ جاریہ کی کیا فضیلت ہے۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ شکریہ جناب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ آپ ایک مدرس، خطیب اور اس کے علاوہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ آپ کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، فلاحی کاموں میں کس طرح آگے بڑھتے ہیں؟ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ کار خیر کی کیا فضیلت ہے، صدقہ جاریہ کی کیا فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وجود بخشا ہے اور ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں مال دیا ہے، صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ مال انسان کی صلاحیت، انسان کا علم اور انسان کا سب کچھ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس حوالے سے چونکہ مال اللہ کی خاص نعمت ہے، خاص ودیعت ہے، اس لیے اس کے احکام ہیں اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی خاص تاکید ہے، اور غلط استعمال نہ کرنے کا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے وہ دراصل ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا اپنا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا جتنا بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس پر ہمیں ثواب بھی دے رہے ہیں بڑا چڑھا کر، اور اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی ہمیں عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اے میرے پیغمبر، آپ ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ وہ نماز پڑھیں اور جو ان کو مال میں نے دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ جو ہم مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ کم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت مال من صدقہ یا ما نقصت صدقۃ من مال، جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اس سے وہ ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، بلکہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ادھر ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بینک بیلنس کی شکل میں بلڈنگز یا کسی بھی صورت میں ہمارے پاس ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، فرمایا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو ختم ہوگا، بلکہ جو اللہ کے پاس تم بھیجو گے وہ تمہارا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، جس محنت اور جس تکلیف سے خون پسینہ ایک کر کے تم مال کماتے ہو اس کو اپنے لیے خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ کے ہاں تم پاؤ گے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کس محنت اور تکلیف سے مال جمع کرتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ محفوظ کرے، ایسی جگہ اس کو لگائے کہ اس کا اسے 10 نہیں 100 نہیں بلکہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، بڑے قدرداں ہیں، ہم تھوڑا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ ہمیں بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ بتائے گا کہ یہ جو کام آپ کر رہے فلاحی کام، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ آپ کا کوئی باقاعدہ ادارہ ہے یا آپ چند اپنے حلقہ احباب میں سے کچھ سے جو ہے نا چندہ اکٹھے کر کے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں؟ آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی، ہمارا طریقہ کار تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایک حلقہ احباب ہے، دوست ہیں، احباب ہیں جو پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، دیگر ممالک سے ہیں، تو ہم اپنے حلقہ احباب میں سے ہی آپس کے تعاون سے تھوڑا بہت جمع کرتے ہیں، اور اس سے ہم الحمدللہ اپنے مدارس کو اور اپنے جو جن سے ہم تعاون کرتے ہیں بیوگان اور مساجد اور جتنے بھی ہمارے کام ہیں اس میں صرف کرتے ہیں، ہم آپس کے تعاون سے کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، فی الحال آپ کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں مساجد اور مدارس کے علاوہ؟ الحمدللہ مدارس اور مساجد کے علاوہ بیوگان، یتیم اور اسی طرح طالب علم
جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم حسب توفیق حتی الامکان ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جن کی پڑھائی رکی ہوئی ہے یا جو آگے پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور اسی طرح کسی کا ہاتھ تنگ ہے، ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں، بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں تنگ دستی کی وجہ سے، تو الحمدللہ ان سب کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں۔ تو حضرت یہ جو مستحقین ہے یہ آپ سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں یا کسی کے ریفرنس سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تقریباً ہمارے چونکہ جو مدارس کا سلسلہ ہے اس میں وہاں ہمارا ناظم ہے میرا چھوٹا بھائی صاحب الحق صاحب، اور مدرسے کا جو ہمارا نگران ہے مولانا عبدالرحمن صاحب، تو ان کے پاس آتے ہیں میری غیر موجودگی میں، اور جب میں خود چھٹی آتا ہوں، گھر جاتا ہوں، گاؤں میں جاتا ہوں، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ انفرادی طور پر ڈائریکٹ بھی رابطہ کرتے ہیں، کوئی مجھے وہاں ٹیلی فون کے ذریعے اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے الحمدللہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ پتہ ہے لوگوں کو، کوئی ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے، کوئی انڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو حضرت مستقبل کے حوالے سے کیا بتائیں گے کہ آپ مستقبل میں اپنے اس ادارے کو باقاعدہ کچھ رجسٹرڈ کر کے کوئی نام رکھ کر، تاکہ یہ استفادہ عام ہو سب کے لیے، ایسا کچھ پروگرام ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، مدرسہ تو میرا جو حفظ کا ہرچو گاؤں میں ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے حکومت میں، جہاں تقریباً 20-25 طلبہ رہائشی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مکاتب ہیں وہ بھی مکاتب معارف القرآن کے نام سے وہ بھی رجسٹرڈ ہیں، اور اس سے آگے الحمدللہ ہم اور بڑے پیمانے پر اس NGO کو ابھی رجسٹر کر رہے ہیں، کام ابھی چل رہا ہے۔ تو ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو گاؤں کی حد سے نکل کر ضلع کی حد تک، پھر ضلع سے آگے نکل کر پورے GB کے حد تک، اور اس سے آگے جتنا بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا پورے پاکستان کی حد تک ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام جو ہمارے معاونین ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں سب کو اس میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت GB یا دوسرے علاقوں کے جو مستحقین ہیں بالفرض آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کا سوشل میڈیا کا لنک ان کو دے دیں، یا آپ خود اپنی زبان سے ان لوگوں کو بتا دیں کہ جن کا کوئی مسئلہ ہے وہ مجھ سے براہ راست رابطہ کریں؟ جی انشاءاللہ آپ بھی دے سکتے ہیں، اور ہمارے رابطے بھی ہیں لوگوں کے پاس، لیکن فی الحال ہمارا دائرہ کار زیادہ وسیع نہیں ہے، تو جو ہمارے پاس ابھی طلبات اور جو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ فی الحال ہم سے وہی نہیں سنبھالی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کا واقعی مستحق ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اللہ کے حکم سے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت آخر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے دینی مدارس کے طلباء اور دیگر نوجوانوں کو کوئی ایسا پیغام دے کہ وہ مستقبل میں دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم اور جسے ہم دنیا داری کہتے ہیں اس کی طرف ان کا رجحان کیسے بڑھے تاکہ بیلنس ہو دونوں کاموں میں۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ، اور یہ سوال بنتا بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی مان کر چلنا ہے، اللہ کے نظام کو اپنے اوپر لاگو کر کے چلنا ہے۔ اس کے لیے پھر یہ تقسیم ہمارے ہاں ہے کہ یہ دینی علوم، یہ دنیاوی علوم۔ اب ہم جہاں رہتے ہیں قطر میں، وہاں تو ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ 12ویں تک مساوی تعلیم ہے، اس میں آپ کو فقہ بھی ملے گی، حدیث بھی ملے گی، قرآن بھی ملے گا، تفسیر بھی ملے گی، سب کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی علوم بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ 12ویں کے بعد پھر جس نے جس موضوع پر تخصص کرنا ہے اس میں اسپیشلسٹ بننا ہے، پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے۔ تو یہ بڑا سانحہ ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ تقسیم ہے، حالانکہ ہم نے ایک معیاری مسلمان بننا ہے۔ اب جو مدارس میں جاتے ہیں الحمدللہ، آج کل کی بات نہیں، پہلے تو یہ تھا کہ مدارس میں اردو تعلیم کو منع کیا جاتا تھا، ہم نے بھی الحمدللہ BA میں کیا ہے، لیکن وہ چھپ چھپا کر مدارس میں۔ لیکن آج کل الحمدللہ ہمارے جو نئے فضلاء میدان میں آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ یعنی مدرسے سے فارغ ہونے، ابھی تو مدارس میں خود میٹرک تک باضابطہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد آگے پرائیویٹ طور پر ہمارے جو طلباء ہیں الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تقریباً ایسے طلباء ہیں بڑی تعداد میں کہ جو ادھر سے عالم بن کے فارغ ہو رہے ہیں تو ساتھ میں وہ MPhil بھی کر رہے ہیں، PhD بھی کر رہے ہیں۔ ایسی تعداد ابھی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں یہ کہنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکول لائن کے حضرات جو ہیں وہ بیچارے اب دینی علوم سے بہت دور چلے گئے ہیں،
اور اس کی وجہ سے مجھے تو اکثر میں الحمدللہ ایک بات یہاں بتانا بھول گیا تھا کہ قطر میں جو ایمبیسی میں یہاں سے صدر وزیر اعظم جو بھی جاتے ہیں وہاں تلاوت میں کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اب وہ جب آگے جا کے اسٹیج میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ جو پڑھتے ہیں وہی غلط ہوتی ہے. بالکل. الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں اللہ کا کلام ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے اسے. اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے. اور پھر نماز اور پھر ضروری مسائل اپنے ذات کے حوالے سے, طہارت اور نظافت کے مسائل, نماز جو 5 وقت ہم نے پڑھنا اس کے حوالے سے اس لائن میں اس کی بہت کمی ہے. میں نے دونوں طرف ہے کوتاہی, دونوں طرف سے ہے. اسکول لائن میں یہ ہے کہ ان کو دینیات نہیں پڑھایا جاتا, اور جو مدارس ہے ان میں یہ ہے کہ ان کو مستقل طور پر اسکولنگ یا یونیورسٹی لیول تک نہیں پڑھایا جاتا. یہ مطلب مسئلہ دونوں میں ہے. مدارس میں تو الحمدللہ اس ضرورت کا ادراک کر کے ابھی شروع کر لیا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ ابھی ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے میرے سامنے, مجھ سے جونیئر ایک ساتھی وہ ابھی جج بنا ہوا ہے, بالکل, اور کمیشن میں گئے ہیں کئی جامعۃ الرشید کے کئی طلباء اور دارالعلوم کراچی کے کئی طلباء مختلف فیلڈز میں ابھی ہیں. تو لیکن ادھر یہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. میں نے خود میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک دوحہ قطر میں جو اسکول پاکستان ایجوکیشن سینٹر سب سے بڑا اسکول ہے, تقریباً 4-5 ہزار بچیاں وہاں پڑھتی ہیں, وہاں میں نے پڑھا ہے. تو وہاں حالات ہم ظاہر ہے ہم جب فارغ ہوتے تھے اسٹاف روم میں بحث ہوتی تھی, ہمارے ایم اے, ڈبل ایم اے, ٹرپل ایم اے, مختلف سبجیکٹس کے لوگ, تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ آپ یقین جانیں تلاوت تو چھوڑیں, نماز تک ٹھیک نہیں ہے, فاتحہ تک ٹھیک نہیں ہے. اب ہم دنیاوی علم ڈگریوں کا اگر بوجھ بھی اپنے سر پر لے لیں اور اس کو اٹھا کے چلیں تو قبر میں جب ہم جائیں گے تو وہاں ہم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. وہاں 3 سوال ہیں, من ربک, من نبیک, ما دینک. اس کا سوال ہمیں یہ دینی علوم میں ملیں گے. اگر ایک آدمی دینی لحاظ سے ملا ہے, چلو دنیاوی کچھ بھی نہیں جانتا ہے, لیکن وہ وہاں تو کامیاب ہے نا. یہاں دنیا میں ہم نے کتنا رہنا ہے, وہاں تو ابد الآباد کی زندگی کا سوال ہے. اگر وہاں ہم کامیاب ہو گئے تو کامیابی ہے, اور یہاں اگر ہم بہت بڑے کامیاب ہو گئے وہاں ناکامی ہو گئی, خدا نخواستہ 3 سوال نہیں آئے. اور وہ کیسے آئیں گے؟ جب تک ہماری فاتحہ ٹھیک نہیں ہے, جب تک ہمارا دعائے قنوت ٹھیک نہیں ہے, جب تک ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں دین کی پتہ نہیں ہیں. تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, بلکہ ضرورت محسوس کریں کہ ہمیں ان دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علم بھی پڑھنا ہے. جس طرح دینی علوم والوں نے محسوس کیا کہ ہمیں دنیا بھی پڑھنا ہے, اور انہوں نے اس کا یعنی ادراک کر کے ابھی ترتیب بھی انہوں نے شروع کیا ہے. ہر مدرسے میں میٹرک کے بعد آگے دیگر کتابیں شروع ہوتی ہیں, میٹرک لازمی طور پر کراتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں اور اللہ کا دین کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. حضرت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان عمران احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.